دونوں صورتوں میں شادی فرقین کی طبقاتی حیثیت پر منحصر ہوتی ہے اور اسی حد تک وہ ہمیشہ مسلط کی شادی ہوتی ہے۔ پھر دونوں ہی صورتوں میں مسلط کی یہ شادی اکثر نہایت بے حیائی سے عصمت فروشی کا جامہ پہن لیتی ہے۔ کبھی کبھی دونوں فرقین پر، لیکن عملاً بیویوں پر یہ بات زیادہ صادق آتی ہے۔ ایک بازاری طوائف اور اس قسم کی بیوی میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور کی طرح اپنے جسم کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کرائے پر نہیں دیتی، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے غلامی میں فروخت کر دیتی ہے، اور فوریہ کے الفاظ مسلط کی ان شادیوں پر صادق آتی ہیں۔ جس طرح قواعد میں دو منفی سے مل کر ایک مسجد بنا ہے، اسی طرح شادی کے اخلاقیات میں عصمت فروشوں بدچلنیوں سے مل کر ایک عصمت نیک چلنی بنتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں جنسی محبت کا قاعدہ صرف مظلوم طبقوں میں، یعنی آج کل کے مزدور طبقوں میں ہو سکتا ہے، اور سچ پوچھیے تو انہی میں ہوتا بھی ہے، چاہے ان کے شوہر اور بیوی کے رشتہ کو باقاعدہ یہ حیثیت حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ان میں کلاسیکی یکجہتی کی تمام بنیادیں گر جاتی ہیں، کیونکہ ان میں ملکیت کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا جس کی حفاظت کرنے اور جسے اپنے بچوں کو وراثت میں دینے کے لیے یکجہتی کا نظام اور اس کے ساتھ مردوں کا تسلط قائم کیا گیا۔ اسی لیے مزدور طبقے کے اندر مردوں کا غلبہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی وجہ سے اس غلبہ کو قائم کرنے کے ذرائع بھی ان کے یہاں نہیں پائے جاتے۔ بورژوا قانون جو اس غلبہ کو قائم رکھتا ہے، صرف ملکیت والوں کے لیے اور ان کی طرف سے مزدور طبقے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے۔ اس قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے جہاں تک مزدور کا تعلق ہے، وہ اپنے افلاس کی وجہ سے اپنی بیوی کے معاملے میں اس قانون سے کوئی کام نہیں لے سکتا۔ یہاں فیصلہ کن حیثیت بالکل مختلف قسم کی شخصی اور سماجی رشتوں کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے کی صنعت میں عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر محنت کی منڈی میں، کارخانے میں پہنچا دی۔ اکثر عورت ہی خاندان کی روزی کمانے والی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزدوری کے گھرانوں میں مردوں کے غلبے کی کوئی بنیاد قائم اور باقی نہیں رہی۔ اگر کچھ رہ گئی ہے تو شاید عورت کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کی عادت، جو یکجہتی کے قائم ہونے کے بعد سے پوری طرح جڑ پکڑ چکی ہے۔ چنانچہ پرولتاری خاندان کو صحیح معنوں میں اب یکجہتی کا خاندان نہیں کہہ سکتے، اور یہ بات ان حالتوں میں بھی صحیح ہے جب کہ فریقین ایک دوسرے سے بڑی گہری محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پوری وفاداری برتتے ہیں، اور جہاں انہوں نے شادی کے موقع پر دینی اور دنیاوی ساری رسمیں ادا کر لی ہیں۔ یکجہتی کے دو لوازمات ہیں جو مستقل طور پر اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ایک زناکاری اور دوسرے ہٹلرازم، اور مزدوروں کی زندگی میں ان دونوں کے لیے تقریباً کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ عورت کو علیحدہ ہونے کے حق عملاً پھر سے حاصل ہو چکا ہے، اور جب مرد عورت میں نبھا نہیں ہو سکتا تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور الگ ہو جانے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مزدوروں کی شادی لفظی اعتبار سے تو یقیناً یکجہتی کی شادی ہے، لیکن تاریخی طور پر قطعی نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے علم قانون کے ماہروں کا دعویٰ ہے کہ قانون سازی میں جو ترقی ہوئی ہے، عورتوں کی شکایت کے اسباب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ زمانے کے نظام قانون اس بات کو زیادہ سے زیادہ ماننے لگے ہیں کہ شادی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد دونوں فرقوں کی رضامندی پر ہو، اور دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے دوران میں بھی دونوں فرقین پر یکساں حقوق اور ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں پر پوری طرح عمل کیا جائے تو عورتیں جو کچھ چاہتی ہیں وہ انہیں حاصل ہو جائے گی، اور یہ خاص وکیلانہ دلیل بالکل ویسی ہی دلیل ہے جس کے ذریعے ریڈیکل جمہوریت پسند بورژوا مزدوروں کو ٹال دیتے ہیں۔
مزدوروں کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ کارخانے میں کام کرنے اور کرانے کا معاہدہ سرمایہ دار اور مزدور دونوں اپنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن دونوں کی اپنی اپنی مرضی کے مطابق صرف یہ ہے کہ قانون نے دونوں کو کاغذ پر برابر مان لیا ہے۔ ایک فریق کو اپنا مخصوص طبقاتی حیثیت کی وجہ سے جو اختیار حاصل ہے اور دوسرے فریقین پر وہ جتنا دباؤ ڈال سکتا ہے، یعنی دونوں کی صحیح اقتصادی حالت، یہ سب قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور پھر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کام کرنے کا معاہدہ جتنی مدت کے لیے کیا گیا ہے، اس کے دوران میں دونوں فرقوں کے مساوی حقوق ہیں، اور یہ حقوق اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کوئی فریق انہیں باضابطہ ختم نہ کر دے۔ قانون کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ٹھوس اقتصادی حالات سے مجبور ہو کر مزدور کو ان مساوی حقوق سے اس طرح دستبردار ہونا پڑتا ہے کہ ان کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، جیسے فریق اپنی مرضی سے شادی کرنے کی خواہش باقاعدہ ظاہر کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ترقی پسند قانون بھی بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن قانون کے پردے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے، جہاں زندگی کے حقیقی واقعات عمل میں آتے ہیں؟ یہ رضامندی حاصل کیوں کر کی جاتی ہے؟ ان باتوں سے قانون اور قانون بنانے والوں کو کوئی مطلب نہیں، اور یہ قانون بنانے والے اگر قانون کے محض معمولی سا موازنہ بھی کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ رضامندی حقیقت میں کیا ہے۔ ان ملکوں میں جہاں اولاد کو اپنے والدین کی جائیداد میں قانونی حق ہے اور انہیں وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جیسے جرمنی میں اور ان ملکوں میں جہاں فرانسیسی قانون رائج ہے، اور دوسرے ملکوں میں بچوں کو شادی کے معاملے میں والدین کی منظوری لینی پڑتی ہے، ان ملکوں میں جہاں انگریزی قانون چلتا ہے، جہاں شادی کے لیے والدین کی منظوری قانونی طور پر ضروری نہیں، وہاں والدین کو اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کر جانے کا پورا اختیار ہے، اور وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو ایک ایک پیسے سے محروم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے باوجود یا شاید اس وجہ سے انگلینڈ اور امریکہ میں بھی ان سبھی طبقوں میں جن کے پاس وراثت میں چھوڑ جانے کے لیے تھوڑی بہت دولت ہوتی ہے، شادی کرنے کی آزادی فرانس یا جرمنی سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں تک ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کی قانونی برابری کا سوال ہے، وہاں بھی یہی حال ہے۔ قانون کی نظر میں دونوں کی نابرابری، جو کہ دراصل گزشتہ سماجی حالات کا اثر ہے، عورتوں پر اقتصادی ظلم کا سبب نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہے۔ قدیم کمیونسٹی گھرانوں میں، جن میں متحد جوڑے اور ان کے بچے رہتے تھے، گھر کا نظام عورتوں کے ذمہ ہوتا تھا، اور یہ گھر کا نظم و نسق اتنا ہی عوامی اور سماجی طور پر ضروری کام تھا جتنا مردوں کا غذا فراہم کرنا۔ قدری خاندان کے قائم ہونے پر یہ حالت نہیں رہی۔ ایک دوبیگی کے افرادی خاندان کے بعد تو حالت اور بھی بدل گئی۔ گھر کے انتظام کی عمومی حیثیت ختم ہو گئی، سماج کو اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ ایک نجی خدمت ہو گئی۔ سماجی پیداوار کے دائرے سے الگ کر دیے جانے کے بعد بیوی گھر کی پہلی خادمہ بن گئی۔ یہ صرف موجودہ زمانے کی بڑے پیمانے کی صنعت کا اثر تھا۔ سماجی پیداوار کے دروازے عورتوں کے لیے کھل گئے، لیکن یہ صرف مزدور طبقے کی عورتوں کے لیے تھے۔ لیکن ان کا بھی یہ حال ہے کہ جب وہ اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہیں تو سماجی پیداوار کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہیں، اور انہیں اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا، اور اگر وہ صنعت و حرفت میں حصہ لینا چاہتی ہیں اور آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنی روزی کمانے کی کوشش کرتی ہیں تو اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ کارخانے میں کام کرنے والی عورتوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہی ان عورتوں پر بھی صادق آتا ہے جو دوسرے پیشوں میں حتیٰ کہ ڈاکٹری اور وکالت میں حصہ لیتی ہیں۔ جدید انفرادی خاندان عورتوں کی گھریلو غلامی پر مبنی ہے۔
چاہے وہ کھلی غلامی ہو یا پوشیدہ، اور موجودہ سماج انہیں انفرادی خاندانوں کے سالموں سے مرکب ہے۔ آج کل زیادہ تر حال یہ ہے کہ مرد کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا ہے۔ کم از کم ملکیت والے طبقوں میں یہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مرد کو ایک غالب حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے لیے کسی مخصوص قانونی حقوق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاندان کے اندر شوہر بورژوا ہے اور بیوی مزدور، لیکن صنعت و حرفت کی دنیا میں مزدور طبقے کے کندھوں پر اقتصادی لوٹ اور ظلم و ستم کا جو جوا رکھا ہوا ہے، اس کی ساری خصوصیتیں اسی وقت پوری طرح نمایاں ہوتی ہیں جب سرمایہ دار طبقے کے مخصوص قانونی اختیارات کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور دونوں طبقوں میں مکمل قانونی مساوات قائم کر دی جاتی ہے۔ جمہوری ریپبلک میں دونوں طبقوں کا اختلاف ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے برعکس ایسی ریپبلک اس کے اختلاف کے لیے میدان کا کارزار مہیا کرتی ہیں۔ اسی طرح جدید خاندان میں عورت پر مرد کے غلبہ کی مخصوص نوعیت اور مرد عورت میں صحیح معنوں میں سماجی مساوات قائم کرنے کی ضرورت، اور اس کا طریقہ صرف اسی وقت واضح طور پر سامنے آئے گا جب قانون کی نظر میں دونوں کو مکمل مساوات حاصل ہو جائے۔ تبھی یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ عورتوں کی آزادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمام عورتوں کو صنعت و حرفت کے میدان میں داخل